أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبشرى لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اور قرآن سے آسان طریقے سے سبق نماز کے ذریعے سے سبق نمبر 14 یہ پارٹ قرآن پارٹ کا امید کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کا آپ نے سبق پڑھا ہے، آپ نے پڑھا کتنا پڑھا؟ اے بی سی سارا پڑھا۔ پچھلے الفاظ میں کس سماوات آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ٹکڑے کرنے۔ کتنے ٹکڑے بنے گے؟ وہ کون کون سے جی؟ تین اور السماوات۔ تین کا مطلب اور السماوات آسمان بھی جمع ہے۔ آسمان ایک ہے کیا جمع ہے؟ آسمان اور سماوات کے بعد کیا ہے؟ آسمان اسماء، ٹھیک ہے؟ سماوات جو ہے کیا ہو گیا جمع ہو گیا۔ اچھا یہ سماوات کیا چیز ہے؟ گرامر کی سے ڈھیر میں ہے السماوات کیا چیز ہے گرامر کی سے؟ ہم نے تین چیز پڑھے ہیں نا، فعل، اسم اور حرف۔ تو یہ کیا ہے؟ ہاں یہ سماوات گرامر کی روپ سے کیا ہے؟ السماوات جو ہے مؤنث تو ہو گئی اور دوسرا نون اس جمع میں اسم جمع کس وجہ سے ہے؟ الف اور بڑی دال کی وجہ سے۔ اور وہ اسم کس کی وجہ سے ہے؟ الف دال کی وجہ سے۔ اور یہ مؤنث کس کی وجہ سے؟ آسمانوں میں۔ سمجھ آ چکا؟ یہ آپ کے لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے۔ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتابوں میری طرف سے اگرچہ کہ یہ ایک بار ایک سننا ایک سننا ایک سننا ایک آیت کی سننا ہے پورا قرآن میں کیا جواب ہوگا؟ بی۔ یہ آپ نے ایک پڑھی تھی، ایک سی ہے، ایک آیت ٹھیک ہے۔ مالک الناس یہ کوئی کرنا ہے، اس کے ٹکڑے کرنے ہیں، کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ دو۔ کون کون سے بیٹا؟ نہیں، مالک کا اکٹھا ہے، یہ کی علیحدہ نہیں ہے۔ ہاں جی الناس، تو مالک کا کیا مطلب ہو گیا؟ مالک یا بادشاہ بھی ہو سکتا ہے۔ الناس کا کیا مطلب ہے؟ دو۔ یہ الناس کیا ہے؟ لوگوں کا رب، لوگوں کو بادشاہ، لوگوں کو خالق پیدا کرنے والا، لوگوں کو مالک کیا ہو گئے؟ لوگوں کا خالق، لوگوں کا بادشاہ، مالک کا بادشاہ۔ آج کے سمجھ میں ہم نے سورہ ایسا پڑھنی ہے، چھوٹی سی سورہ یاد ہے آپ کو؟ اچھا گرامر کی روپ ہے اس کا یا دیکھو یسنو یا ملو یا ملو یا ملو مالا بات کا کی شوق پڑے یہ 18,000 کا ہے قرآن میں 4,445 پر آئے۔ الحمدللہ سبق نمبر 14 کے اختتام پر ہم نے 175 الفاظ سیکھ ہوں گے اور یہ ہماری بیٹری 36,556 الفاظ تک پہنچ چکی ہے الحمدللہ۔ یہ دوبارہ کرا دیتا ہوں کہ بہت تلاوت کے ہیں، یہ 5 منٹ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ کیسے؟ دیکھ کر سے سیکھتے اور 5 منٹ جو زبانی روپ سنتے یاد ہے۔ دو پڑھنے کی کتاب سے کتاب آپ کے پاس ہے، بک لائٹ سے یا سی سے پڑھ سکتے ہیں۔ MP3 سننے کے لیے یہ جو ریکارڈنگ آپ کے پاس آتی ہے، کسی کو آپ کو ساتھ دونوں بھائی ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کہ جیسے ایک دوسرے سے سوال کریں اور جماعت میں کوشش کریں کہ مختلف صورتوں کو پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس پر غور بھی کرنا ہے۔ آپ متقبہ آپ نے بات کو سیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو درکار وقت کیے رب زندگی علماء پڑھتے رہیے۔ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ تعارف کیا ہے جس صورت کا؟ ایک مختصر لیکن جامع صورت۔ جامع کا مطلب کیا ہے؟ کس میں روزانہ طبیعت میں بہت زیادہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، مختصر ہے لیکن یہ کیا ہے جامع؟ اس میں انسان کو مسائل سے بچنے کا یعنی اس میں تجارت کا ضرورت ہے۔
خصوصیات بیان کی، ان میں سے 2 اپنی ذات کی گنتی اور 2 نفس کے تزکیہ کے، تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے نفس کو پاک کرنے کی۔ ایک ہے عقیدہ، دوسرا ہے عمل صالح، ٹھیک ہے، یہ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور ان میں کی بقیہ 2 معاشرے کی اصلاح سے متعلق جو دوسری ہیں وہ کس کی معنی، ایک یعنی ایک دوسرے کو ہر بات کی نصیحت کرنا، اور دوسرا ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت۔ یہاں پر شروع کرتے ہیں، پہلے سن لیتے ہیں اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر کا کیا مطلب ہے؟ قسم ہے زمانے کی بات، مطلب اب تک ہم نے کیا پڑھا ہے، اور العصر کیا چیز ہو جائے گی اس میں، ٹھیک ہے۔ الف لام جب ظاہر کرتا ہے تو وہ اسم کے لیے بھی ہوتا ہے، خاص اسم کے لیے، اس میں مارکر جس کو کہتے ہیں، جس کو انگلش میں پراپر نون کہتے ہیں، اور ایک تمام کے لیے لگتا ہے ٹوٹیلٹی کے لیے کہ تمام زمانہ، ٹھیک ہے۔ والعصر یہاں پر بات جو ہم نے نیا مطلب سیکھا ہے وہ کیا ہے، آگے دیکھیے۔ با ایک مطلب اور ہے، اور ایک مطلب کیا ہے، قسم، یعنی قسم ہے کس کی، زمانے کی۔ با قسم ہے، العصر زمانے کی، قسم ہے کس کی، زمانے کی۔ کئی صورتیں قسم سے شروع ہوتی ہیں، جیسے والفجر، واللیل، والنجم، والسماء، یہ ساری قسم سے شروع ہوتی ہیں۔ عصر اردو کی مثال کیا ہے، عصر حاضر، ٹھیک ہے۔ عصر کس کو کہتے ہیں، زمانے کو۔ والعصر قسم ہے زمانے کی۔ اخبار اقتصاد قرآن سے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ زمانے کی قسم کس لیے کھائی ہے کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس پر بات پر زمانہ گواہ، یعنی جو پیچھے لوگوں کے حالات گزرے ہیں وہ زمانے ہی ہے، وہ زمانے کی آپ کو اس کے سامنے ہوئی ہے، تو وہ اس پر زمانہ کیا ہے، شاید ہے، گواہ ہے، اس لیے اس کی قسم کھائی ہے زمانے کی، یعنی تاریخ گواہ ہے۔ کہتے ہیں نا اکثر کیا دیتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ یہ واقعہ سے گزر۔ سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ کس کی ہے، قرآن کی۔ ویسے تو مورخ جو ہے تاریخ میں اختلاف بھی ہوتا ہے، مورخ بھول بھی آ جاتا ہے، انسان ہے، لیکن چونکہ یہ خالق نے بنایا ہوا ہے، یہ قرآن کس کا کلام ہے، ہمارے خالق کا، اس لیے یہ سچی تاریخ ہے اور ظاہر ہے کہ اہم بھی ہے، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ یہ کئی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، تو یہ ساری کیا ہے، یہ تاریخ ہے۔ یہ کس نے بیان کی ہے، اللہ پاک نے کس میں بیان کی ہے، قرآن پاک، ٹھیک ہے۔ آگے آ گیا ان الانسان لفی خسر۔ اب ان کا مطلب کیا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، کہاں سے ہم نے سیکھا ہے، ہاں انشاءاللہ سے کیا بنتا ہے جی، وہ بھی چیک کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے، پہلے آپ مجھے بتائیں، انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے جی، اگر اللہ نے چاہا۔ ان کا مطلب یہاں سے کیا پتہ چلا، اگر، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ سے کیا ہے جی، ان ہے لفظ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اگر۔ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں انا کا مطلب کیا ہے، بے شک، کہاں سے سیکھا ہے، ان اللہ مع الصابرین، الانسان، انسان، لیکن یہ انسان کیا چیز ہے، گرامر سے اس میں، لیکن الف لام کا ایک اور بھی میں نے آپ کو مطلب بتایا کہ کون سے انسان، تمام بنی نوع انسان، ٹھیک ہے جی۔ تو آل انسان کا کیا مطلب ہو گیا، انسان ترجمہ کیا ہے، لیکن کیا ہے، تمام بنی نوع انسان، ان الانسان، بے شک انسان۔ لا کا مطلب ہوتا ہے دیے، یہ لا کے آگے آ رہے ہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہاں پر لا کا مطلب ہوگا البتہ، جب کسی حرف کے ساتھ با آتا ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے، البتہ یا تاکید، تاکید۔ کا مطلب کیا ہے، میں خسر،
فلاں بندے کو بڑا خسارہ آ گیا ہے، خسارے کے کیا مطلب ہوتے ہیں؟ یہ ہمارا کاروبار اب خسارے میں جا رہا ہے، لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نقصان، لفی خسر، البتہ خسارے میں ہے۔ کون جی؟ بے شک انسان البتہ خسارے میں، ٹھیک ہے؟ ان اللہ کا صابرین سے ہمیں سیکھا ہے، بات ہو چکی ہے۔ بے شک اتنا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لڑائی کر لی ہم نے، اتنا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک۔ اور دیکھیں نا یہ آپ والا لفظ کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر کہاں سے سیکھا ہے ان کا مطلب ہم نے؟ انشاءاللہ سے۔ یہ یاد رکھیے، انسان کا مطلب کیا ہے؟ انسان یا آدمی، لیکن آل انسان وہ خاص انسان بھی ہو سکتا ہے اور تمام بنی نوع انسان، ٹھیک ہے جی۔ لا کا مطلب البتہ، فی کا مطلب میں، اب لا یا لی کے مختلف استعمال ہے۔ لام کا مطلب یا لام دے لی اسم کے ساتھ آئے پھر کیا ہوتا ہے؟ باللہ، جب لام دے لی آئے گا کیا ہوگا؟ باللہ، لی کا مطلب کیا ہوگا؟ لیے، تو باللہ کا کیا مطلب بنے گا؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے لی؟ اللہ کے لیے۔ جب یہ آئے گا روح کے ساتھ، اس کے ساتھ آیا جی روح کے ساتھ، تو لا، یہ لام تو لا ایسا روح، روح کا کیا مطلب بنے گا؟ روح کدھر ہے جی؟ روح، ہم، کا، ہی، کم، نا، آ، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ لا روح، اس کے لیے۔ روح ادھر سے، لا کا مطلب لیے، ادھر بھی کیا تھا؟ لیے۔ جب یہ فعل کے ساتھ آئے گا پھر کیا مطلب ہوگا؟ یتفکروا، لی کا مطلب کیا ہوگا؟ یتفکروا، وہ غور کرے، تدبر کرے، غور کرے۔ لی کا مطلب جب فعل کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تاکہ، ٹھیک ہے؟ نیچے بھی یہ لکھے یتذکر، یتذکر کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ وہ، تاکہ نہیں، وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور لی کا مطلب کیا ہوگا؟ تاکہ، یعنی جب اسم کے ساتھ آئے گا تو لیے، اور جب فعل کے ساتھ آئے گا تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تاکہ۔ اب دیکھیے یہ حرف کے ساتھ کیسے آتا ہے؟ لقد، قد کا مطلب ہوتا ہے تاکید، لا کا مطلب کیا ہے؟ البتہ، البتہ تاکید، تو یہ کس کے لیے؟ تاکید کے لیے آیا۔ جب کسی چیز پر زور دینا ہو، ایمفیسس کرنا ہو، کسی بات پر اسٹریس کرنا ہو، زور دینا ہو، پھر کیا آتا ہے؟ لا، البتہ، ٹھیک ہے؟ لقد۔ اسی طرح آج جو ہم نے کہا ہے لفی، لا کا مطلب کیا ہے؟ البتہ، اور فی کا مطلب کیا ہے؟ میں، یہ بھی تاکید کے لیے آیا ہے، یہ تاکید کا لفظ ہے، اس پر زور دیا جائے۔ اب یہ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے؟ خسارہ، گھاٹا، نقصان، ٹھیک ہے؟ یہ دعا کے ساتھ ساتھ اس کو کیا کرتے ہیں؟ 4 بار تاکید ہے۔ پہلی قسم ہے، قسم جب اٹھائی جاتی ہے، عام آدمی اس اٹھائے تو اس کا یہ وزن ہوتا ہے، یہ خالق کائنات کا قسم اٹھا رہے ہیں، تو یہ تاکید کی جا رہی ہے بات کی، اس پر زور دیا جا رہا ہے۔ پھر اِنَّا، بے شک، یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پھر لا، یہ بھی کیا ہے؟ تاکید کے لیے البتہ، اور اس کے بعد یہ بیان کے اکثریت خسارے میں، یہ بیان یہ چوتھی تاکید ہے۔ پہلا کیا ہے؟ قسم ہے، پھر کہا کہ بے شک، پھر کہا البتہ، اور اس کے بعد چوتھی بات کیا کہتی ہے؟ کہ تمام یہ لوگ جو ہیں، یہ اکثریت جو ہے یہ کس میں ہے؟ خسارے میں۔ بات اصل کیا مطلب بنا؟ قسم ہے، قسم کس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے؟ نہیں، واو کا ترجمہ کیا ہے؟ قسم۔ واو کا ترجمہ کیا ہے؟ اور یہاں پر 2 بیٹا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، 2 ترجمے اس کے ہیں، اور ہم نے پہلے پڑھا ہوا تھا ادھر واللیل والشمس والعصر والفجر، یہاں کیا آئے گا؟ قسم کے طور پر، یہ قسم کے طور پر، اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ قسم ہوگا۔ والعصر، قسم ہے کس کی؟ عصر کہتے ہیں زمانے کو۔ اِنَّا، آل انسان، انسان، لفی، البتہ میں، خسر، خسارہ، ٹھیک ہے؟
ہے البتہ خسارے میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں قسم ہے زمانے کی بے شک انسان البتہ خسارے میں. 4 بار تک مجھے میں نے آپ کو بتا دیا. پہلے قسم ہے، پھر بے شک ہے، پھر البتہ ہے، اور پھر یہ بیان کہ یہ تمام جو ہے نا یہ اکثریت جو ہے یہ کس میں ہے؟ خسارے میں. 4 باروں کو تعلیم دی. یہ صورت خود جیسے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کہا کہ ہم کس طرح خسارے میں جا رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں. آگے آتا ہے کہ عمل صالح ہمارے کتنے ہیں. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ پر اپنا احتساب کرتے ہیں، ہم معاشرے میں جو برائی دیکھتے ہیں اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے. تاکید پر تاکید سننے کے بعد مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرنا چاہیے. یہ 4 بار تاکید آئی ہے جو میں نے آپ کو کہا 4 بار. ٹھیک ہے، اتنی تاکید اللہ پاک فرما رہے ہیں تو ہمیں اس بیداری سے بیدار ہونا چاہیے. اس نفرت سے فوری دعا کہ اے اللہ مجھے خسارے سے بچا. جس طرح ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سامنے یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے خسارے سے بچنے کی. قرآن میں دی گئی تعلیم سچی ہے اور سب سے اہم تعلیم ہے. پہلے بات ہوئی ہے اس میں اللہ نے بار بار مختلف قوموں کے بارے میں بتایا کہ جس قوم نے اللہ کو اور رسولوں کو نہیں مانا وہ برباد ہو گئی اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے برباد رہیں گے. دنیا تو ویسے گئی آخرت میں بھی برباد ہے. انسان نقصان میں اس میں کوئی شک کی بات نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں سے دور رہیں جو نقصان تک پہنچاتی ہیں. اب ہمیں دیکھنا چاہیے. آپ تو ماشاء اللہ قرآن کلاس قرآن کے طالب علم ہیں تو آپ کو سمجھ لگ جاتی ہوگی کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں. اب ہم نے وقت ضائع کرنا ہے یا قرآن کی تعلیم حاصل کرنی ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، قوم کا مقابلہ کرنا ہے. الف لام آپ خود دیکھیے، اس کو خود ترجمہ کرنے کی کوشش کیجیے. والعصر ان الانسان لفی خسر. خود نہ اس کو دیکھیے بغیر کوشش کیا جب میں ہم نے ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہو گیا ہلاکت نقصان یا فائدہ؟ نقصان. اسی جواب بہت اچھے. سورۃ العصر میں کتنی بار تاکید کی گئی ہے کہ انسان خسارے میں؟ 4 بار. ٹھیک ہے. حضرت عکاش سے قرآن زندگی میں لائیں. یہ ہمارا یہ قرآن پاک میں پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ زندگیوں میں ہمارے کو قرآن آ گئے. عکاش اللہ تعالیٰ کی مثال آپ نے سنی ہوئی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. مسلسل دعا کیجیے کہ اللہ چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کام ہم آگے پڑھنے والے ہیں. احتساب ہو دوسرے زمانے کا قرآن بنے مستقبل کا. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، ہم نیک عمل کتنے کرتے ہیں، ہم والدین کا حکم کتنے مانتے ہیں، اساتذہ کا کتنا مانتے ہیں. ہمارے اوپر جو فرض ہے یہ جو ہم استاد ہیں تو ہم کیا اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. آپ طالب علم ہے تو یہ بھی آپ کا کام ہے، یہ بھی آپ پر فرض ہے. آپ کام پورا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. خواہ اسکول کی تعلیم ہو، خواہ دنیاوی تعلیم ہو، خواہ دینی تعلیم. تو ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے اور آگے کا پلان بنانا. اللہ ہم نے نہیں پڑھا تھا کیا مطلب ہے؟ سوائے کہاں پڑھا تھا؟ ہاں جی اللہ کہاں پر پڑھا تھا ہم نے؟ الحمدللہ ہے. وہ تو اب پڑھ رہے ہیں نا. اللہ ہم کہاں سے سیکھا تھا ہم نے؟ تو پیچھے کو بتائیں گے. لا الہ الا اللہ وہاں کیا ہے؟ سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سوائے اللہ دینا. ان کے جو ٹھیک ہے جی وہ جمع ہے یا واحد ہے؟ جامع نون جو ہے نا جمع کی نشانی ہے تو یہ اسم ہے خاص ہے. آمنو ٹھیک ہے. آمنو سب ایمان. آمنا آمنو ٹھیک ہے سب ایمان ہے. وا کا مطلب عاملو. عاملہ عامل کیا ہوگا؟ عمل کیے. الصالحات صالحات نیک سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل کی کون سے نیک.
الا سوائے اللہ کی مثال کہاں سے دیکھی تھی؟ لا الہ الا اللہ، ابھی بات ہو چکی ہے۔ اللہ دینا کے کیا مطلب ہے؟ جو یعنی جو لوگ آمنو ایمان لائے، ایمان مومن یہ الفاظ ہوتے سیکھے ہوئے ہیں پہلے، با مطلب اور آمنو ان سب نے عمل کیا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کون سا عمل قبول کرتا ہے؟ نیک یا برا؟ نیک، اس لیے صالحات کا مطلب نیک، ٹھیک ہے؟ صالح کی جمع کیا ہے؟ صالحون بھی ہوتی ہے، صالحون بھی ہوتی ہے، تو ذکر کے لیے، لیکن صالح ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ صالحات، یہ ہے نا سمجھ آپ کو؟ اچھا آپ یہ دعا کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں پکا ایمان نصیب کر، کہ صاحب کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ان پر کتنا ہے ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے، جھانکنا ہے۔ اس کے بعد بتانا ہے کہ ایمان کی مضبوطی کا زبان قرآن و سنت کو مطالعہ نیک لوگوں کا ساتھ وغیرہ یہ ہم انشاءاللہ آگے کریں گے۔ قرآن کو مطالعہ ویسے بھی ہم کر رہے ہیں۔ دعا پھر کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں عمل صالح نصیب کر، نیک عمل، احتساب کیا؟ نماز روزہ زکات حج قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، ان چیزوں میں ہمارا کیا حال ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ اور کام کیا کہ ہر عمل میں کچھ پلان بنائیے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے صبح اگر نہیں جماعت کے لیے ہو سکتا تو پھر میں اب کیا کروں گا؟ الارم لگا دوں گا، والدین کو کہہ دوں گا، پھر جو ہے یہ سارے کام ہم نے کرنے۔ تو کیا ہے کہ زندگی کا عمل اور صالحات انسان وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، یہاں بتا دیا گیا کہ وہ بالکل نقصان نہیں۔ تو پہلے کیا ہے؟ ان کا عقیدہ صحیح ہو، ایمان کو ان پر جو ایمان کی شرائط ہے، اور پھر اس کے ساتھ صرف ایمان کی بات نہیں ہے، عمل صالح۔ علم آپ دیکھیں ذرا اس کو خود ترجمہ کرنے کی، ترجمے کو سائڈ پہ رکھ کر آپ خود کوشش کریں گے کیسے الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ کا مطلب کریں، الذین کا مطلب کریں، آمنوا کا مطلب کریں، وعملوا کا مطلب کریں، الصالحات کا مطلب کریں۔ سارے آ گئے؟ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ الصالحات کا مطلب کیا؟ برے اعمال، اچھا عمل، اچھے اعمال، اچھا جیسے اعمال بہت اچھے۔ آمنوا وہ ایمان لایا، وہ سب ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان لاتا ہے، وہ سب ایمان لائے، وہ سب ایمان لائے لاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آمنا، آمنو، امنتا، امنتو، امنتم، امنتم، امنا، آمنا، یہ کیا ہے؟ وہ سب ایمان لائے، لاتے ہیں یہاں پر ہوگا جب آ کر جو ملوں صالح کی جمع کیا ہے؟ کبھی ہم نے پڑھی ہے صالح، اور صالحین ہو سکتی ہے، صالحون ہو سکتی ہے، صلاح ہو سکتی ہے نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کا کیا ہے؟ بہت تک ختم کرنا ہے اور ساتھ کیا لگا دینی ہے؟ الف اور بڑی جانتی کرنا ضروری ہے۔ اس جانے جواب ایمان ہے، کسی بات کو تصدیق کرنا، دعوت کرنا ہے، اس کی جات کو صبر کرنا، ساری ہم تو بھی تقریباً ہم نہیں کیے۔ یہ ایک سے زیادہ جواب ہے، قرآن میں سب کی فکر کو پڑھیے، جس کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ کا فکر رکھیے۔ باقی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ بات کا مطلب کیا ہے؟ اور اب دیکھیے ہمیں نا، اب ادھر تو آپ نے دیکھ رہے ہیں تواصو ہم پڑھ رہے ہیں کورسی 3 میں، یہ کس قسم کی الفاظ ہے؟ اس کو کہتے ہیں، آج ہم نے پڑھے ہیں، کچھ پہلے پڑھے ہیں، ایک دوسرے کو تواصو کا مطلب کیا؟ ایک دوسرے کو وصیت کی۔ الفاظ دیکھیں، تواصو بالحق، یہ کا مطلب کیا؟ کی الحق، سچائی کی، وتواصو اور دوبارہ ایک دوسرے کو وصیت کی، کس کی؟ بالصبر، یہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے یا کی ادھر آ جائے گا، کس کی؟ صبر کی، وتواصو اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق، حق کی، وتواصو اور ایک دوسرے کو وصیت
اس کی صبر وتواصوا ایک دوسرے کو نصیحت کی. تھوڑا سا آپ کو بتائے گا, یہاں بتایا جائے گا کہ کیسے. جیسے دارسا کا مطلب کیا ہوا, پڑھا, اس نے پڑھا. اچھا درسا یہ کیا ہوگا, یہ آگے ہے, یہ ابھی آپ کا نہیں آیا, پڑھایا. اور جب آئے گا تدارسا یہ ہوگا ایک دوسرے کو پڑھایا. اس طرح سے تواصو کیا کیا, ایک دوسرے کو وصیت کی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو دیکھنا ہے. تدارسو ان سب نے ایک دوسرے کو کیا کیا, پڑھایا. تواصو ان سب نے ایک دوسرے کو کیا کی, وصیت. یہ آپ نے دیکھنا ہے اپنے دال. اسی طرح یاد رکھ لیں, آگے انشاءاللہ چلے آپ اس کو جاتے ہیں. آپ کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ کہاں ہیں, قرآن و سنت میں آپ کیا ہے. تدارسو ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا. تواصو ان سب نے ایک دوسرے کو کیا کی, یہ دوبارہ وہی بار بار آ رہا ہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. بی کا مطلب کی, اصب کا مطلب سب. پہلے بات ہو چکی ہے, اصب کیا چیز ہے, یعنی کئی اور چیزوں پر بات ہوئی ہے. اصب کیا چیز ہو نہیں, گرامر کیوں سے کیا ٹھیک ہے. اور صابر کیا مطلب ہے, صابر کرنی ہے, مستقل مزاج ہے, ڈٹے رہتے ہیں. صبر کہتے ہیں برداشت کرنا, اپنے آپ کو قابو میں رکھنا, یعنی نیکی پر صبر کرنا, گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا, مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہے صبر ہوتی ہیں. بات ہے کہ اللہ مجھے حق پہچاننے کی اور بیوے احتساب کا مولانا کی سہولت پر سب سے نمبر حاصل کرتا ہوں. کیا میں کرتا ہوں ایسا, دیکھنا چاہیے کہ علماء سے سیکھنے کے لیے جاتا ہوں, صحیح طریقے کے بارے میں کہیں سے معلوم کرتا ہوں کہ صحیح طریقہ کیا ہے. پھر پلان کیا ہے حاصل کرنے کا پلان, دعوت ٹریننگ اس ماحول میں اور کیسے. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو یہ سارا کچھ سیکھ رہے ہیں, آگے ہم نے پلان کرنا ہے, تو کیا کرنا ہے کہ ہم اس دین کے آگے تبدیل کرنے کے لیے کہیں سے ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے, کس ماحول میں رہ کے ہم کر سکتے ہیں اور یہ کیسے کر سکتے ہیں. یہ سارا پلان نقصان سے بچانے کے ایمان اور اپنے سارے کے نیچے کام کے علاوہ وہ اور کام. سب سے پہلے یہ تھا کہ ایمان لے آئے, اور پھر کیا کیا ہم نے سادے کیا, لیکن اس کے علاوہ اور باتیں بھی جو ہے, دوسروں کو سچی یعنی حق بات بتانا, اس کو تبدیل کرنا, دوسروں کو دین پر عمل کرنے پر مصیبت اور پریشانی کے بعد کیا عام مصیبت کے بعد جب آپ دین کا کام کریں گے تو پریشانی تو آئے گی, یا آپ عام زندگی میں پریشانی آ گئی ہے, کوئی موت ہو جاتی ہے, کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, بندے کا اور مسئلہ بن جاتا ہے, اس پر کیا کرنا ہے, صبر کی نصیحت کرنا. دوسروں کو سچی بات بتاتے ہیں تو ہمارے پاس حق بات بتانے کے لیے بہترین منصوبہ ہونا چاہیے. کیا آپ کے پاس منصوبہ پلان بھی ہے, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. آپ کے ساتھ ساتھ والدین دوستوں سے مل کر منصوبہ بنائے ہوئے اس پر عمل کریں کہ ہم کیسے بھی آگے بات بتا سکتے ہیں. ایک یہ طریقہ ہے جس طرح ہم قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, پھر آگے بھی اس کو پھیلائیں. پھر اور کئی طریقے ہیں وہ پلان کیے جا سکتے ہیں. جہاں آیت نہیں جمع کسی نے, قرآن میں ہر جگہ ایمان والوں کو دین کے طور پر خطاب کیا ہے, یعنی ایک بندے کو نہیں پورے ایمان والوں کو کیا جائے. بڑا کام ہمیشہ کسی کے ساتھ مل کر کرنے سے ہوتا ہے. کیا آپ بھی مل کر کرتے ہیں, یہ ہم احتساب کر رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, ہر بات بتانے اور سننے کے لیے ایک اچھے ساتھی کو چن لیجیے جو آپ کے ساتھ ہے, سبق یاد دلائے اور آپ کی ہمت افزائی کریں. یہ آپ کوشش کریں کہ آپ کرکٹ کے ساتھ چن لیتے ہیں, اور کہیں بھی ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے چن لیتے ہیں, دین کے لیے بھی کوئی اچھا ساتھ چن لیتے ہیں. نیکی پر مشکلات کا صبر کیجیے, اور گناہوں سے بچنے کے لیے جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی صبر کیجیے, اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی بات بتاتے ہیں. نہیں کہا, یعنی چاروں ضروری ہے. کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہاں پر کیا کہا گیا, وا کہا گیا یا او کہا گیا. او کا مطلب ہوتا ہے یا, وَدَسْ ان الانسان لفی خسر. آگے کیا ہے, یہ بس ایک ہی آپ نے کام کرنا ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وا ہے یا او ہے, وا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایمان بھی لانا ہے اور کیا کرنا ہے, نیک عمل بھی کرنا ہے.
واتواصوا بالحق واتواصوا بالصبر. یہاں بھی کیا ہے؟ واؤ آیا ہے. واؤ تو نہیں آیا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ حق بات کی تلقین بھی کرنی ہے اور صبر کی تاکید بھی کرنی ہے. تو یہ سارے کام کرتے ہیں. تو جس بندے میں یہ چاروں صفات یک وقت پائی جائے وہ بتانے سے بچہ رہے. یہ بہت اہم بات ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ واؤ کا استعمال کیا ہے جس کا مطلب اور ہوتا ہے، یعنی خسارے سے بچنے کے لیے بغیر وقت کی چاروں صفات کا فائدہ اٹھانا. کیا کیا؟ ہم نے ایمان، ہم نے صالح، حق بات کی نصیحت کرنا اور صبر کی نصیحت کرنا کا تاکید کرنا. اگر کسی ایک صفت کے اپنانے سے خسارے سے بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ واؤ کی جگہ کیا لگاتا؟ آؤ فرماتے، جس کا معنی کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بات اور مطلب ہے کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. یا متواصو اور ایک دوسرے کو نصیحت کی، حق کے حق کی متواصو اور ایک دوسرے کو نصیحت کی، سب کسی سب آپ نے خود دیکھنا ہوتا ہے. اب یہ ایک دفعہ آپ دیکھیں سورہ کو اور کوشش کیجیے کہ آپ خود تک پڑھیں. آگے دیکھ لیں، سارا ہو گیا. کہیں کسی کو کوئی مسئلہ بنا ہوا چلیے. تواصل کو میں نے بتائیے اور ان سب نے ایک دوسرے کو سکھایا اور ان سب نے نصیحت کی ایک دوسرے کو اور وہ سب سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو اور ان سب نے ایک دوسرے کی مدد کی. جی اور ان سب نے نصیحت کی ایک دوسرے کی